जनाब, एक तरफ वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब जो हैं वो खुद नून लीग और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के दरमियान बढ़ती कशीदगी और दूरियां कम करवाने के लिए कोशा हैं, तो दूसरी जानिब वज़ीर आला पंजाब जो हैं उनका वही जारहाना मूड है। आज फिर उन्होंने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का नाम लिए बगैर कहा कि जी ज़िंदगी हो गई, सुनते सुनते कि नून से शीन निकल रही है, अब सुन रहे हैं कि मीम से शीन निकल रही है। उन्होंने कहा कि जी पंजाब में अवाम का पैसा अवाम पे खर्च होता है और बाहर से आने वाले कहते हैं काश हमारा सूबा भी ऐसे ही साफ़ सुथरा होता। सवाल ये कि मरियम नवाज़ शरीफ का जो कैंप है उसको इत्मीनान कहाँ से मिला कि वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और सिंध हुकूमत को कुछ भी कह लें, इत्तेहाद जो है हर सूरत में बरकरार रहेगा। बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं शादिया मरी साहिबा, सीनियर रहनुमा है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की। बहुत बहुत शुक्रिया शादिया साहिबा अपना कीमती वक्त देने का। मरियम नवाज़ साहिबा जो हैं बदस्तूर जारहाना मूड में है, वो बराह रास्त बिलावास्ता जो हैं आपकी पार्टी पे, सिंध हुकूमत पे तनकीद करें। आप लोग कितना सब्र का और मुजाहरा करेंगे? बहुत शुक्रिया आमिर साहब। बात यह है कि सब्र तो हम सबको करना चाहिए, क्योंकि इस वक्त पाकिस्तान के अंदर जो सैलाब की सूरत हाल है, बिलखसूस पंजाब में या उससे पहले खैबर पख्तूनख्वा में और दीगर पाकिस्तान के इलाकों में, वहाँ जो सैलाब मुतासरीन हैं वो इस वक्त मदद के मुंतज़िर हैं, रिलीफ के मुंतज़िर हैं। रिकवरी के फेज़ तक पहुंचना तो अभी दूर की बात है, लेकिन जो फौरी इमदाद है इस वक्त वो उसका इंतज़ार कर रहे हैं। और अगर पंजाब गवर्नमेंट को पाकिस्तान पीपल्स पार्टी या पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के जो नुमाइंदे पंजाब में हैं वो कोई तजवीज़ देते हैं या किसी किस्म की सैलाब मुतासरीन के लिए डिमांड करते हैं, तो मुझे ये समझ नहीं आता कि पंजाब हुकूमत इस पे नाराज़ क्यों होती है। और जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की लीडरशिप है, जिसमें हमारे चेयरमैन जनाब बिलावल भुट्टो जरदारी साहब हैं, उन्होंने तो जो मुतालबात किए वो तो पंजाब गवर्नमेंट से किए ही नहीं। इनको पता नहीं क्यों ये गलत फहमी हुई कि इनसे कोई बात कर रहा है। देखें, जब बिलावल साहब सैलाब के मुतासरा इलाकों में गए, ख़ास तौर पे जब वो कसूर पहुंचे, तो उन्होंने पंजाब हुकूमत के कारकर्दगी की, वहाँ की चीफ मिनिस्टर साहबा की कारकर्दगी की तारीफ करते हुए ये कहा कि वफाकी हुकूमत को भी अपना किरदार अदा करने की ज़रूरत है, इलेक्ट्रिसिटी के जो बिल्स हैं उसमें रिलीफ देने की ज़रूरत है, इमरजेंसी नाफिज करने की ज़रूरत है, ज़रूरी इमरजेंसी नाफिज करने की ज़रूरत है, बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के जरिए फौरी रिलीफ देने की ज़रूरत है, जो पिछले सैलाब की सूरत हाल में भी हुआ है। जैसा आप फरमा रही हैं जी, आलमी सतह पर भी हमें अपना केस मजबूत करना है, क्योंकि इतनी बड़ी कैटास्ट्रोफी है। क्लाइमेट चेंज सबके लिए एक हकीकत है, कभी सिंध, कभी बलूचिस्तान, कभी केपी, कभी पंजाब, हम सब शिकार हो रहे। तो ये एक सूबाई आफत नहीं है या सूबाई इशू नहीं है, ये एक नेशनल इशू है जिसको फेडरल गवर्नमेंट इसमें फिर आप क्या समझती हैं कि आप लोगों के तम फहमाना नरम जो है लबो लहजे से आप लोगों ने गुफ्तगू का आगाज़ किया, तो आप पंजाब हुकूमत कह रही है, लेकिन ज़ाहिर है कि मरियम नवाज़ साहिबा उसको इस पे हेड कर रही है, तो ज़ाहिर है उनकी जिम्मेदारी आती है। तो क्या वजह है कि मरियम नवाज़ साहिबा जो हैं वो पंजाब के मफादात की तर्जुमान बन के, मुहाफ़िज़ बन के अपने आप को पोर्ट्रे कर रही हैं, और वो लग ये रहा है कि जी मतलब है कोई ज़्यादती हुई है पंजाब के साथ और वो उसका दिफा करेंगी, बड़ा मजलूम उनका केस है। क्या उनका फ्रेम ऑफ माइंड किस तरह से देख रहे हैं? आमिर साहब, मैं आपके प्रोग्राम के तवस्सुत से पहले पंजाब हुकूमत से ये पूछना चाहूँगी कि आप को जो एक तो वज़ीर आज़म साहब ने एग्रीकल्चरल इमरजेंसी का नफाज किया बिलावल भुट्टो जरदारी साहब की डिमांड के बाद, फिर बिलावल भुट्टो जरदारी साहब की डिमांड थी कि बिजली के बिलों को माफ़ कर दिया जाए, उन्होंने ऐलान किया। मैं पंजाब हुकूमत से पूछूंगी कि आपने एग्रीकल्चरल इमरजेंसी के नफाज के बाद पंजाब के किसानों के लिए क्या किया? और यही बात हमारे जो पंजाब के नुमाइंदे हैं वो पूछते हैं। देखिए, पंजाब हुकूमत इस वक्त एक जमात के पास हो सकती है, और हमने पहले भी कहा, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप ही पंजाब को या किसी और सूबे को कोई और जमात ओन करती है। देखिए, हम सबको कोएग्जिस्ट करना है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पाकिस्तान के हर सूबे में मौजूद है, और इसकी सबसे बड़ी मिसाल ये कि आज कौमी असेंबली में अगर देखें तो वाहिद पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है जिसकी नशिस्तें हर सूबे से हैं। ये सिर्फ पीपल्स पार्टी है, ठीक है, ये दावे की बात नहीं है, ये फैक्ट मैं स्टेट कर रही हूँ। सो आपने ये कैसे समझ लिया कि अगर आप हुकूमत में हैं, जिस पर मैं अभी ज्यादा तबसरा नहीं करना चाहती, लेकिन अगर आप हैं भी एक पोजीशन ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी में, तो आपने ये कैसे सोच लिया कि आप जो है वो मालिक हैं या वो आपकी रियाया है? देखिए,
ہر بندہ ایگزسٹ کرتا ہے پنجاب کے اندر. پنجاب ہم سب کا ہے, سندھ بھی ہم سب کا ہے, ان کا بھی ہے, ہمارا بھی ہے. ایک بات میں آپ کی قطع کلامی, جب کے پی میں سیلاب آیا تھا تو پنجاب گورنمنٹ کی جو اسپوکس پرسن ہیں, جو کہ میں سمجھتی ہوں کہ جنہوں نے زیادہ معاملات کو خراب کیا ہے, جنہوں نے کبھی سوچے سمجھے بیان دے دیا, کبھی کوئی بیان دے دیا, اور کبھی کبھار جو بلکہ حالیہ دنوں میں انہوں نے کافی جو ہے غلط بیان دیے جس کی ہم نے سخت الفاظ میں مذمت کی. تو انہوں نے جو ان کی اسپوکس پرسن ہے آفیشلی انفارمیشن کی منسٹر ہے, انہوں نے خیبر پختونخوا کے سیلاب پر روز پریس کانفرنس کی. تو بھائی وہاں بھی ایک قدرتی آفت آئی تھی نا, آپ ان کی گورنمنٹ کے اوپر روز تنقید آپ اٹھا کے دیکھ لیں. چلے میں غلط ہوں نا, میں غلط ہوں, میں ایک اور جواب ہوں. آپ تو میڈیا میں آپ کے آج کے دکھ پر میں آ جاتا ہوں. آپ کی پارٹی نے کہا کہ جی چچا بھتیجے کی لڑائی میں پاکستان پیپلز پارٹی کو بلا وجہ ملوث کیا جا رہا ہے. پھر آج مریم صاحبہ نے کہا کہ نون سے شین اور شین سے میم نکالنے والے اب بات کریں کہ جی میم سے شین نکلے گی. خیر وہ اس طرح کی گفتگو کری, اور ظاہر ہے کہ وہ میں سمجھتا ہوں بلا واسطہ اور براہ راست بھی ظاہر ہے کہ پیپلز پارٹی ان کا ہدف ہے, کیونکہ وہ کہتی ہیں کہ جی ہمارے صوبے میں بڑی ترقی ہو رہی ہے اور باقی صوبوں کے لوگ پوچھیں کہ ان کے سڑکیں کیوں ٹوٹی ہوئی ہیں, مسئلے کا کیوں شکار ہیں. اشارہ سندھ کی طرف ہوتا ہے. جی عامر صاحب, مجھے نہیں لگتا کہ ان کا ہدف پیپلز پارٹی ہے بیسیکلی, کیونکہ ان کا گراف اتنا گر چکا ہے پنجاب کے اندر. آپ بھی جانتے ہیں, ہم سب جانتے ہیں, دیواروں پہ لکھی ہے یہ بات ہے, کسی سے ڈھکی چھپی نہیں ہے. ٹھیک ہے, پبلسٹی سٹنٹس, کروڑوں اربوں روپے کے پیسے اگر آپ پھونک دیں ایڈورٹیزمنٹ میں, تصویریں بڑی بڑی آپ لگا دیں, جوس کے ڈبوں پہ تصویریں لگا دیں, دودھ کے ڈبوں پہ تصویریں لگا دیں, تو اس سے آپ پاپولر نہیں ہو سکتے. دیکھیں یہ وقتی ایک انتظام ہے خود کو خوش کرنے کا, لیکن اگر آپ جڑوں میں پہچانے نہیں جاتے, روٹس آپ کو نہیں جانتے, آپ کو لوگ اس طریقے سے نہیں دیکھتے جو کسی ایک لیڈر کو دیکھا جائے, عوامی لیڈر کو دیکھا جائے, تو پھر یہ کامیابی نہیں ہے. تو مجھے یہ لگتا ہے, میرا تجزیہ غلط بھی میں ہو سکتی ہوں, لیکن جو میرا تجزیہ وہ یہ ہے کہ ہدف ہم نہیں ہے بیسیکلی, دے آر ٹرائنگ کہ ہم کیسے پاپولر ہوں. تو ان کو لگتا ہے کہ اگر ہم اپنے اس کارکردگی سے ہٹا کے پیپلز پارٹی کو ہدف بنائیں گے تو شاید جو ہے نا فراق دلی کا ثبوت دے رہی ہیں, کیونکہ میں نے جو ان کی تقریر سنی وہ کشمور کا نام لیتی ہیں, جیکوبات کا نام لیتے ہیں, اور ساتھ ساتھ صوبائی حکومتوں کی کارکردگی کے حوالے کے کہتے ہیں نا, ان کی جو کارکردگی اس کے حوالے سے بڑا تاثر گہرا ہو رہا ہے کہ جی پنجاب میں بہت اچھا ڈیلیور کیا جا رہا ہے. اور پھر ہم دیکھتے ہیں کہ سوشل میڈیا پہ بڑی آرگنائز کیمپین ہے, کراچی کی ٹوٹی ہوئی سڑکیں دکھائی جاتی ہیں, یہاں پہ کوڑا دکھایا جاتا ہے, یہاں کی جو بری حالت ہوئی ہوئی ہے بعض علاقوں کی وہ دکھائی جاتی ہے, پورے شہر کی ہے. تو یہ تو ظاہر ہے کہ ان کی طرف سے بالکل اسالٹ ہے, نظر آ رہا ہے. جی دیکھیں عامر صاحب, کمپیریزن از ناٹ بٹوین پنجاب اینڈ سندھ, بڑا انفارچونیٹ ہے. میں آپ کو یہی تو کہہ رہی ہوں, ہدف یہ نہیں ہے. یہاں پر کوشش یہ ہے کہ جو سیلاب دیکھیں تقریباً اب تک کا تخمینہ ہے 6.5 ملین, 65 لاکھ لوگ پنجاب میں سیلاب سے افیکٹ ہوئے. ہم کہتے ہیں کسی اور وقت لڑ لیں گے, آپ پہلے انہیں ریلیف فراہم کریں. آج بھی لوگ پانی میں بیٹھے ہیں, آج بھی لوگ خیموں میں بیٹھے ہیں. لوگ خیمے مانگتے ہیں, ایڈورٹیزمنٹ نہیں مانگتے. لوگ ریلیف مانگتے ہیں, جوس کے ڈبوں پہ تصویریں نہیں مانگتے. اینڈ آئی تھنک بہت برا بھی لگتا ہے کہ آپ اس طرح کے کام کریں. دیکھیں پیپلز پارٹی, آپ نے دیکھا ہے کہ کوئی بیان پاکستان پیپلز پارٹی کے چیئرمین کی طرف سے آج تک نہیں آیا. کوئی بیان سندھ کے جو صوبہ ہے اس کے چیف منسٹر کی طرف, کیونکہ ہم اس کو نہ سندھ پنجاب کی لڑائی نہیں سمجھتے, خدا نہ خواستہ پنجاب بھی ہمارا ہے, سندھ بھی ہمارا ہے, بلوچستان, اور یہ ان کا بھی ہے اسی طریقے سے. تو میں سمجھتی ہوں کہ جو آگ وہ لگانا چاہ رہے ہیں وہ صرف اور صرف اپنی سیلاب متاثرین کے حوالے سے جو کارکردگی ہے اس پر پردے ڈال رہے ہیں. میں پھر بھی کہوں گی کہ دیکھیں ہو سکتا ہے آپ سے مینج نہ ہو رہا, کوئی بات نہیں, یہ آفت ہے, یہ ایک صوبے سے مینج نہیں ہو سکتی. اسی لیے آپ کو وفاق کی ضرورت ہے, اس لیے آپ کو انٹرنیشنل اسسٹنس کی ضرورت ہے. اس لیے آپ کھل کے آپ اینالائز کریں سچویشن کو, کیونکہ دیکھیں سیلاب متاثرین اس وقت یہ روز کی جو وہ کہتی ہیں کہ ہمیں بھکاری نہیں بننا, پیپلز پارٹی کا مشورہ جو ہے مناسب نہیں ہے. انہیں اعتماد کہاں سے ملا ہے مریم صاحبہ کو کہ وہ آپ لوگوں کو کچھ بھی کہہ لیں, ان کے وزیر مشیر کچھ بھی کہہ لیں سندھ کو اور پاکستان پیپلز پارٹی کو, لیکن آپ لوگ جو ہے حکمران اتحاد نہیں چھوڑیں گے. یہ اعتماد کی سورس کیا ہے؟ بات یہ ہے کہ آج نون لیگ کی حکومت پنجاب میں, کل کسی اور جماعت کی ہوگی. یہ تو ایک جمہوریت کا حسن ہے.
اب میں جیسے کہا نا، میں اس پروسیس پہ بحث نہیں کرنا چاہتی. میں تنقید کو جو ہے نا میں سوچ سمجھ کے بات کرنا چاہتی ہوں، کیونکہ یہاں پر تو لوگ بات کرتے ہیں، پھر را کا ایجنٹ بھی کہنے والے نواز شریف صاحب کو آج ان کے ہی صفوں میں بیٹھ کر آج وہ دوسروں پر تنقید کر رہے ہیں. اور جب پرائم منسٹر مودی تشریف لائے ایک شادی میں بغیر ویزا کے، جب ان کے گھر تشریف لے گئے، تو جو لوگ تنقید کر رہے تھے وہ آج ان کے لیے شادیانے بجا رہے ہیں. تو کہنے کا مقصد صرف یہ ہے کہ دیکھیں، تنقید بہت ہو سکتی ہے اور اتنے نکات ہیں، اتنی ساری چیزیں ہیں، ہم نہیں بات کرنا چاہتے کیونکہ اس وقت سیلاب کی متاثرین چلے کو آپ دیکھنا کی ضروری ہے، انہیں ترجیحات سنبھالنا سامنے ضروری ہے، ہیں. ریلیف دینا ضروری ہے. اور بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کے ذریعے جب 25,000 روپے کی رقم 2022 میں تقسیم کی، اور میں تاثر جو ہے نا میں آپ کے ذریعے ایک بار پھر کلیئر کر دوں کہ بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کے ذریعے جو ریلیف ہے وہ صرف بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کے بینیفیشریز کو نہیں جاتی، تقریباً 36 ملین فیملیز کا ان کے پاس ڈیٹا درست. ہے اور وہ ہاں سروے ہوا ہے. اچھا. جب وہ 2022 میں ٹھیک تھا، جب شہباز شریف صاحب پرائم منسٹر تھے، تو آج کیوں غلط ہے؟ جب وہ 2025 میں رمضان پیکج جو پرائم منسٹر نے اناؤنس کیا وہ دینے کے لیے صحیح تھا، تو پھر تو آج سیلاب کیوں میں دینے غلط ہے؟ کے لیے بڑا کیوں غلط ہے؟ اچھا وہ آپ کو پوائنٹ ہے. میرا آخری سوال آپ سے کہ آگے کا لائے عمل کیا ہے؟ پیپلز پارٹی کے لیے سرخ لکیر کیا ہوگی؟ دیکھیں میرا خیال ہے لکیریں جو ہے نا یہ آتے جا رہے ہیں اس طرف. یہ تو ہماری میچورٹی ہے، یہ تو ہمارا عوام سے پیار ہے اور لوگوں کی تکلیف کا ہمیں احساس ہے، جو ہم اس کو اپنی انا پہ نہیں لے رہے. نہیں تو جو باتیں ان کی انفارمیشن سیکرٹری نے جو مغلظات ان کے ہم نے سنے بیانات میں منہ سے، اس کے بعد تو میرا خیال ہے لائنز تو ہو گئی تھی ٹچ، لیکن ہم پھر بھی اس کو صبر اپنا کا اٹ از ناٹ می، اٹ از ناٹ آئی. یہ جو ہے نا ان کا می اور آئی نہیں ختم ہوتا. اٹ از وی، اٹ از دا پیپل who want help. It is the flood affected جناب people of Punjab and other parts of چلے Pakistan who need help. Climate change is a reality. یہ جو محترمہ چیف منسٹر صاحبہ ہیں she should come out of this politics جو کہ پرانی دہائیوں میں ہو پاکستان چکی ہے، کا تب بھی بارے میں فیل ہوئی ہے، سوچنا چاہیے، آگے بھی سیلاب فیل ہوگی زدگان کا انشاءاللہ. سوچنا چاہیے. بہت بہت شکریہ شادیہ مری صاحبہ، آپ نے اپنا قیمتی وقت دیا. تو ناظرین جو چیز واضح ہو رہی ہے وہ یہ ہو رہی ہے کہ جی نون لیگ کا جو موڈ ہے، خصوصاً مریم نواز صاحبہ اور ان کے کیمپ کا، وہ تو بڑا جارحانہ قسم کا ہے، اور وہ پاکستان پیپلز پارٹی پہ براہ راست تنقید بھی کر رہے ہیں، بلا واسطہ بھی کر رہے ہیں. لیکن جیسے کہ آپ نے شادیہ مری صاحبہ کی گفتگو سے اندازہ لگایا ہوگا کہ ٹھیک ہے یہ لوگ بھی تنقید کر رہے ہیں لیکن ذرا سا ریسٹرین کے ساتھ کر رہے ہیں، اور اندازہ یہ ہوتا ہے کہ غالباً یہ نہیں چاہتے کوئی ایسے اس حد تک چیزیں چلی جائیں کہ جہاں پر پیپلز پارٹی اور نون لیگ کا جو اتحاد ہے اس کا شرازہ بکھر جائے.